اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ دیکھتے ہیں جب ہم لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم جب اس جگہ پر پہنچ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فوراً اہل بیت کا خاندان یاد آتا ہے. یہاں پر بھی بہنیں تھی، بہنیں بڑی ہوں بہنیں چھوٹی ہوں، ہم اس خاندان سے، ہم اس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر بہنیں بھائیوں سے انتہا درجے کا پیار کرتی ہیں، بیٹیاں باپ پہ مرتی ہیں اور فخر سمجھتی ہیں، اور ہے بھی باپ فخر. مرنے کے بعد بھی بیٹیوں کے لیے جو باپ ہوتا ہے وہ باپ ہی ہوتا ہے، باپ ہی بادشاہ ہوتا ہے، اور بہنیں بھائیوں پہ قربان. بی بی سکینہ کو دیکھ لیں، اب بی بی معصومہ قم کو دیکھ لیں، کتنی مثالیں ہیں بھائیوں کے لیے محبت کرنے والی بہنوں کی. کہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں مومنات، آج 6 محرم ہے، 3 دن ہو گئے تھے پانی نہیں مل رہا تھا. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی تو خوراک صرف دودھ ہوتی ہے، جب ماں پانی نہیں پیے گی تو دودھ کیسے بنے گا؟ دودھ خشک ہو چکا تھا، نہیں کھاتا تو بچہ تڑپ رہا تھا، بھوک سے تڑپ رہا تھا. ننھی سی بہن ہے، اس لیے تو کہتے ہیں بہنیں جو ہوتی ہیں نا وہ بچپن سے ہی مائیں ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی مائیں ہی ہوتی ہیں، چاہے جتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہو. تو وہ 4 سال کی بچی دیکھ رہی تھی اپنے 6 ماہ کے بھائی کو تڑپ رہا ہے، بار بار کہتی ہے اماں اس کو بھوک لگی ہے. اب ماں کیا بتاتی، دودھ نہیں آ، تڑپ رہا تھا بچہ. بالآخر بچی خیمے سے باہر آئی تو دیکھا کہ چچا بابا کے خیمے سے واپس جا رہے تھے. انہیں معلوم نہیں تھا بی بی کو کہ بار بار اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی ہے، پلٹ کر آ رہے ہیں. جب پلٹ کر آ رہے تھے تو اس وقت ابھی بی بی سکینہ اپنے خیمے میں موجود تھی، ابھی باہر نہیں آئی تھی. تو کہنے لگی اصغر ذرا ہوش کرو، آنکھیں کھولو، دیکھو میں چچا عباس سے کہوں گی وہ ہمارے لیے پانی لے آئیں گے. میں بھی چچا کو کہتی ہوں. جیسے ہی وہ اتنے میں مولا عباس قریب پہنچے، انہوں نے یہ بات سن لی، بی بی خیمے سے باہر آئی، کہنے لگی چچا میرا بھائی بہت پیاسا ہے، پیٹیاں رگڑ رہا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، بار بار میرے بھائی کے لیے پانی کی سبیل کریں. کیا کہا مولا عباس نے کہا اجازت لے دیجئے میں حاضر ہوں. اب میری بی بی گئی ہیں بابا کے پاس، چچا کی انگلی پکڑی ہوئی مولا حسین کے پاس آئی، بابا میرا بھائی بڑا پیاسا. روایات میں آتا ہے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ مولا نے ایسی بات کی ہوگی، لیکن ہم انسان ہیں، ہم ایسا سوچتے ہیں کہ کیا مولا نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، ہائی سکینہ تیرا 6 ماہ گئے، تجھے کتنا پیار ہے، میرا 32 برس کا ہے. اور شاید یہ بھی سوچا ہو کہ سکینہ بھیج تو رہی ہو لیکن پچھتاؤ گی بہت. اب میری بی بی نے جب پانی کا کہا، مولا حسین نے عباس کی طرف دیکھا، جاؤ عباس اجازت ہے، جاؤ پانی لے کر آؤ، جاؤ بی بی سکینہ اپنا مشکیزہ لے کر آؤ. بی بی سکینہ گئی اپنا مشکیزہ لائیں، میرے مولا عباس نے سر جھکایا، گلے میں مشکیزہ ڈال دیا کہ اب پانی کے انتظار میں بیٹھ گئی. جا کر کہتی ہیں اصغر ابھی پانی آ جائے گا.
پانی تو نہ آیا۔ عباس کی شہادت بھی ہو چکی، تو اب مولا حسین نے جا کر استغاثہ بلند کیا۔ کہتے ہیں استغاثہ بلند کرنا تھا، آخر علی کا خون تھا، آواز آئی علی اصغر کے کانوں میں، وہ اپنے آپ کو تڑپنے سے روک نہیں سکے، وہ چل نہیں سکتے تھے، وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، مگر اس طرح سے تڑپے کہ جھولے سے نیچے گر گئے، خود کو نیچے گرا دیا۔ بی بی رباب آگے بڑی، فوراً بچے کو اٹھایا۔ کہتے ہیں استغاثہ کرنے کے بعد جیسے کہتے ہیں کوہرام بپا تھا خیمے میں، استغاثہ کر کے جب مولا حسین واپس آئے تو کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہا جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر بہت بے چین ہے۔ مولا حسین نے بچے کو لیا، بچے کو لے کر کہا علی اصغر کا رباب اسے تیار کر دو، میرا ننا سپاہی تیار کر دو۔ کہتے سپاہی تیار کیا، میری بی بی رباب نے کمر بند بھی باندھا، نیا چولے پہنائے۔ کہتی ہیں جب دیا مولا حسین کی گود میں دیا تو کان میں کہا اصغر میری لاج رکھنا، اپنی زندگی میں اپنے بابا پہ آنچ نہ آنے دینا۔ مولا اصغر شہزادہ علی اصغر کو لے کر چلے مولا حسین۔ کہتی ہیں اتنی شدید دھوپ تھی کہ میرے مولا نے ابا کا دامن اوپر ڈال دیا۔ کہتے ہیں لے کر آگے بڑھے، جیسے ہی دور سے فوج اشکیا نے دیکھا، انہوں نے کہا لو اب حسین ہم سے صلح کرنا چاہتا ہے، اب قرآن لے کر آ رہا ہے۔ یقیناً مولا حسین نے کہا ہوگا یہ تو بولتا قرآن ہے۔ کہا اب صلح کرنا چاہتا، کہا اب کیوں صلح کروں گا، نہ میرا عباس رہا نہ میرا اکبر، اس کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو، لڑائی میرے ساتھ ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے۔ کہا اچھا اب بچے کے بہانے سے پانی مانگ رہے ہو، خود پانی پینا چاہتے ہو۔ کہا میرا عباس پیاسا چلا گیا، میرا علی اکبر پیاسا چلا گیا، میں اب پانی لے کر کیا کروں گا، لیکن اگر سمجھتے ہو میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں لو اپنے ہاتھ سے پلا دو، میں اسے نیچے لٹا دیتا ہوں۔ روایات میں ہے مولا نے شہزادہ علی اصغر کو نیچے ریت پر لٹایا، ریت بڑی گرم تھی، بچہ ایڑیاں رگڑنے لگا۔ کسی نے بعد میں پوچھا تھا سید سجاد سے کہ مولا حسین نے بچے کو نیچے لٹایا تھا اور پھر اٹھا لیا، کیا بات ہے؟ کہا اس نے ایک دفعہ ایڑی رگڑی تھی، وہ فخر اسماعیل تھا، دوبارہ ایڑی رگڑتا تو وہاں چشمہ بیدار ہو جاتا، اس لیے اٹھا لیا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہاں سے اب وہ دیکھ رہا تھا، سارے فوج اشکیا دیکھ رہی تھی۔ مولا حسین نے کہا اصغر ذرا فوج کی طرف چہرہ کرنا، ذرا انہیں بتانا تمہیں بڑی پیاس لگی ہے۔ مولا علی اصغر نے اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں میں پھیری، فوج اشکیا دیکھ کر رونے لگی، کہتے ہیں منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے۔ یہ دیکھنا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا، کہنے لگا ہے کوئی تیر انداز ہرملا کی طرف نگاہ کی، ہرملا تجھے کیا ہو گیا تو تیر چلا؟ کہا جی آقا، اس نے تیر باندھا، کہا اس بچے کے حلق کو چھید دے۔ کہتے ہیں کہ اس نے وہاں پر اتنا بڑا تیر لیا جو اصغر کے قد سے بڑا تیر تھا، شعبہ تیر تھا جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قد میں علی اصغر سے بڑا، وزن میں علی اصغر سے زیادہ تیر تھا وہ۔ کہتے ہیں جب وہ تیر چلایا، تیر خطا ہو گیا، دوسرا تیر چلایا وہ بھی خطا ہو گیا۔ عمر ابن سعد لعین نے کہا کیا بات ہے، تیرا تو نشانہ کبھی نہیں چوکا، اب کیا ہو رہا؟ کہا آپ ذرا دیکھیے، علی اصغر بازو پہ ہے، حسین ہے، حسین کے پیچھے خیمے کی طرف نگاہ ڈالے، خیمے کی طرف دیکھا، پردہ بار بار ہلتا تھا، بار بار جھکتا تھا، ایک بی بی سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑی،
گویا کہہ رہی ہو اے ارملا کیا تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہا مت دیکھ اس طرف اور تو تیر چلا دے. کہتے ہیں تیر چلایا, تیر اس طرح آیا کہ حسین کے بازو کو لگتا, اس سے پہلے کے بازو کو لگتا. علی اصغر کو ماں کی وصیت یاد تھی, فوراً آگے ہوا. کہتے جیسے ہی اوپر ہوا وہ تیر گردن میں پیوست ہو گیا اور پیوست ہو کے تیر آگے گیا. کہتے تیر کے ساتھ لاشا لٹک علی اصغر کا لاشا. امام حسین کے ہاتھوں میں وہ. ایک بات ان مسائل میں آپ ضرور سنتے ہیں کہ مولا نے وہ خون آسمان کی طرف اچھالا مگر آسمان سے آواز آئی ہماری طرف نہ, زمین پہ پھینکنا چاہا ہماری طرف نہیں کرنا. پھر مولا نے اپنے چہرے پہ مل لیا اور کہا اسی طرح جاؤں گا, اسی طرح اپنے نانا کو اپنا چہرہ دکھاؤں گا. آپ سن سکتے ہیں, سن سکیں گے وہ آخر خون میں ایسا کیا تھا. شہیدوں کے خون تو جاتے ہیں زمین پر, زمین کا پیمند بنتے ہیں, لیکن کیا بات تھی ہائے اس دودھ میں, اس میں دودھ کی پھٹکیاں تھی اس لہو میں. ہائے بچے کے گلے سے جو خون اس میں وہ دودھ کی پھٹکیاں تھی, وہ معصوم شہید